اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کھوکر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام چٹ چیٹ میں جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی انجمن طلبہ اسلام سے رہا، اور اس کے علاوہ انہوں نے سما چینل پر بھی کام کیا۔ ایک بہت ہی پیارے دوست، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت وہ ریڈیو پاکستان خیرپور کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ ماس کمیونیکیشن کے لیکچرار بھی ہیں، سر ندیم احمد دایو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر، موسٹ ویلکم، میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لیے۔ سر، آج جس ٹاپک کو لے کر ہم آپ کے پاس پیش خدمت ہیں وہ ٹاپک ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو بہت کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کافی مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو اسٹوڈنٹ کے نظریات کے اوپر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل 9 میٹرک یا فرسٹ انٹر کا اسٹوڈنٹ جب انٹر کمپلیٹ کرتا ہے، اس سے سب سے بڑی جو پرابلم وہ پیش آتی ہے کہ وہ اپنے لیے آگے ڈپارٹمنٹ کون سا سلیکٹ کرے، کس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ آگے جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں اسے جانا چاہیے، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں اچھا رہوں گا یا مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے۔ اس پہ ذرا سی بریفنگ کر دیں سر۔ احسن بھائی، بہت سارے سوال ماشاءاللہ آپ نے ایک ہی سانس میں پوچھ لیے، اور جی آپ کے جو سوال کا ایک حصہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کس شعبے میں جانا چاہیے یا مجھے اپنے لیے کون سے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو احسن بھائی، اگر ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں باقاعدہ طور پر اس طرح کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں اور طلباء و طالبات کو بات کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کس شعبے میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ پریڈکٹ کرنا کہ وہ کس شعبے میں کامیاب رہے گا، یہ ایک بہت بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور سب سے بہترین جج اپنے آپ کو آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں کون سے شعبے کا انتخاب کروں۔ المیہ اور بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے پراپر گائیڈ لائن کوئی ہے نہیں۔ اسٹوڈنٹ کو پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس نے کون سے شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ میٹرک ایک وہ اسٹیج آتا ہے ہمارے پاس، اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے علاقوں کی، تو یہاں پر میٹرک تک تو سموتھلی آپ کی ایجوکیشن چلتی ہے۔ آپ کے پاس ویسے تو سائنس اور آرٹس کے آپشنس ہوتے ہیں، پر موسٹلی اسٹوڈنٹ ہمارا سائنس میں ہی جاتا ہے۔ اچھا، میٹرک کے بعد جب ہم جاتے ہیں اپنا ایف ایس سی کے لیے کالج پہنچتے ہیں، تو اب ہمارے پاس یہاں پر مختلف آپشنس اویلیبل ہوتے ہیں کہ مجھے کامرس لینی چاہیے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں جانا چاہیے، سائنس میں جانا چاہیے، دین سائنس میں مجھے میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے۔ یہاں سے آپ کی چوائس شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس چوائس میں ہمارے پاس جو ایک ٹرینڈ ہے، ہر بچہ میڈیکل کے پیچھے دوڑتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے لوں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں بچے میڈیکل میں ایڈمیشن تو لیتے ہیں، لیکن پھر انٹری ٹیسٹ میں اتنی ہی بڑی تعداد میں فیل ہونے کے بعد اب پھر آپ کا جب یونیورسٹی کی سطح آتی ہے یا آپ اپنا بیچلر کے لیول پر پہنچتے ہیں، تو اب آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے ڈائیورجنس ہوتے ہیں جن سے اب آپ نے انتخاب کر کے اپنی زندگی کو نئے راستوں پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ ہمارا اسٹوڈنٹ یہاں آ کر کنفیوز ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کریئر کاؤنسلنگ سینٹرز بنائے جاتے ہیں، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی مفید رہیں گی۔ اب آپ نے جو یہ بات پوچھی کہ ایک اسٹوڈنٹ کیسے جج کر سکتا ہے کہ میں کہاں کامیاب ہوں گا، تو سب سے پہلے تو وہ اسٹوڈنٹ دیکھے کہ اس کا شوق کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں۔ جو اس کا شوق ہے اسی کا انتخاب کرے، کیونکہ آپ اپنے شوق میں جب انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور آپ جلدی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ سر، آپ نے یہ اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ اچھا سر، ایک سوال میں اور یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ کالج کا، چاہے وہ اسکول کا، سب سے بڑا ڈر جو اس کو رہتا ہے وہ فیل ہونے کا رہتا ہے، کہ اگر میں فیل ہو گیا، یہ جو ڈر ہے، اب فور ایگزامز آ رہے ہیں تو اس کو خوف ایک آ گیا کہ یار اگر میں فیل ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، پیرنٹس کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، دوست کیا بولیں گے۔ اچھا، اس ڈر کی وجہ سے وہ نہ تو اپنی پڑھائی پہ فوکس کر پاتا ہے، نہ وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو اچھی کر پاتا، اور پھر جو کامیاب نہیں ہوتا وہ اس کے اندر، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے اس ڈر کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔
اس ڈر کو کیسے نکالا جائے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ذرا اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ ڈر کیسے ختم کیا جائے ایک اسٹوڈنٹ اپنے دل سے. سر بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر اور بحیثیت کریئر کاؤنسلر میں صرف اس کا ایک ہی جواب دوں گا، اور وہ یہ کہ گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سوار، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جناب جب آپ کسی بھی جگہ کمپٹیشن میں آتے ہیں تو پاس اور فیل، ہار اور جیت رہتی ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں ہر اسٹوڈنٹ بٹھا لے کہ زندگی کانٹوں کا ایک سیج ہے، ٹھیک ہے، یہ پھولوں کی کوئی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا ایک بستر ہے، اور یہاں پر ہار جیت، کامیابی، خوشی، غمی، یہ سارے احساسات، سارے جذبات، ساری فیلنگز آپ کے ساتھ رہنی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بار آپ فیل ہو گئے تو آپ کے لیے زندگی ختم ہو گئی. میں آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے جو اولین دنوں میں فیل ہوئے لیکن پھر انہوں نے محنت کی، جہد مسلسل پر یقین رکھا، اور آگے چل کر انہوں نے اپنے شعبے میں نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے علاقے والوں کا، اپنے لوگوں کا نام روشن کیا. تو یہ کوئی میرا خیال ہے اس بارے میں ڈرنا اور یہ خوف اپنے پہ طاری رکھنا کہ جی اگر میں فیل ہو گیا تو جناب اگر مگر یہ تو دیکھیں زندگی کا حصہ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اگر کیا پتا کل آپ میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اگر کیا پتا کل آپ یہاں پر نہ ہوں، تو یہ اگر مگر ان چیزوں سے تو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو بالکل نکال دے. یقین رکھیں اللہ پاک کی ذات پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین اسباب بھی پیدا کرے گا. اور اگر زندگی میں کبھی کوئی ناکامی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. انسان کبھی ہارتا ہے تو بہت جلدی جیت بھی جاتا ہے. اگر انسان آج غمگین ہے تو کل خوشی بھی میسر آئے گی. تو آپ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. آپ کا کام محنت کرنا ہے. محنت کرنے کے بعد ہم جو کہتے ہیں نا محنت کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو یہ جو محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا، یہ جو مٹھاس ہے احسن بھائی بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا رب میں نے جو محنت کی ہے اس کے صلے میں جو مجھے پھل ملے گا وہ میٹھا بھی ہو، اس کی مٹھاس بھی عطا ہو مجھے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں گے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے زندگی کی راہیں بند ہو جائیں گی ایک ناکامی کے بعد. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے زندگی کی اور راہیں کھل جائیں گی. تو ناکامی کا خوف، فیل ہو جانے کا خوف اپنے اوپر سے بالکل ہٹا دیجئے اور مسلسل محنت پر یقین رکھیں، کیونکہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کامیابی کے لیے آپ کے پاس کوئی مختصر راستہ نہیں ہے. آپ کو جہد مسلسل کنٹینیو محنت رکھنی ہے، اور کنٹینیو اسٹرگل کے بعد ہی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کنٹینیو میں آپ کو ٹھوکریں بھی لگیں گی، آپ گریں گے بھی. ٹھیک ہے، اور وہ ہے نا ایک شعر آپ کو یاد ہوگا میرے خیال سے کہ سنبھلتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ جی لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد. تو جانے کے اصل بعد. میں تو ہنا رنگ ہی تب لاتی ہے جب اسے پتھر سے پیسا جاتا ہے. تو آپ کی بھی محنت در حقیقت آپ کو محنت کا میٹھا پھل تب ملے گا، آپ کو محنت کا مزہ تب آئے گا جب آپ بار بار ٹھوکریں کھائیں گے، بار بار اٹھیں گے، اور پھر جب کامیابی پہ پہنچیں گے تو کامیابی کا ایک مزہ جو ہوگا وہ یقیناً دیکھنے والا ہوگا. جی سر، اچھا ابھی آپ نے یہ بتایا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی باہر کے دوسرے کنٹریز کے اندر بچوں کے لیے پراپر کلاسز بنائی گئی ہیں. اچھا جو اب جی میں سوال کرنے جا رہا ہوں 80% ہمارے پاکستان کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچہ فار ایگزامپل بچہ CSS کرنا چاہتا ہے، پیرنٹ کی طرف سے ایک پریشر آتا ہے کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. بہت سی فیلڈ ہیں لیکن بچہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. اگر بچہ چاہ رہا ہے میں میڈیا میں جاؤں لیکن پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور کرو، اس میں بچہ انٹرسٹ نہیں لے پاتا، اور وہ بچہ آگے جا کر اس فیلڈ اگر پیرنٹس کی پسندیدہ فیلڈ جوائن کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا. وہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ کی الگ ہونی چاہیے، پیرنٹس کی بھی ساتھ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے سر. بلکہ آپ اگر بڑے اسکولز کو دیکھیں گے تو وہ ایڈمیشن دیتے وقت پیرنٹس کو بلاتے ہیں، وہ پیرنٹس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں. آپ جو پاکستان میں ایون تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو بڑے اسکولنگ سسٹم ہیں وہ جب کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی انٹرویو کرتے ہیں. وہ بنیادی انٹرویو کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے. تو ہمیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، انہیں بھی سمجھانا چاہیے پیرنٹس کو. ایکچولی ایک بنیادی جو میں اپنے علاقوں میں جو پرابلم دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ آ چکا ہے. ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ایک جنریشن گیپ ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کو آج کل کی نئی فیلڈز کے بارے میں نہیں پتا.
ٹھیک ہے. اب جو بالکل اسٹوڈنٹ صحیح. ہے وہ نئی نئی فیلڈز دیکھ رہا ہے, اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات آ رہے ہیں, وہ اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہے, اپنے سینئر دوستوں سے پوچھتا ہے, لیکن جب پیرنٹس کے پاس پہنچتا ہے تو پیرنٹس کے پاس وہی خواب ہے, بچہ پیدا ہوا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا, ٹھیک ہے, یہ جی میرا جی. بیٹا انجینئر بنے گا. اب بس وہ ساری عمر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے, آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ انجینئر بنو گے. اسٹوڈنٹ کو فری ہینڈ دینا چاہیے, بچوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے, ٹھیک ہے. باقی رہی جاب, تو جاب انشاءاللہ روزگار کا جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اس بارے میں مجھے اور آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کرنے کے بعد مجھے کون سی جاب ملے گی. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کہاں بہتر بروئے کار لا سکتے ہیں, اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کس شعبے میں رہ کے آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. بس آپ اپنے معاشرے کی خدمت کا سوچیں کہ آپ معاشرے کی خدمت کس شعبے میں رہ کر اچھی طریقے سے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. باقی رزق روزگار آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بجائے اس پر کہ اپنی خواہشات کو بچوں پر امپوز کریں, اپنی خواہشات کو ان پر لا دیں, انہیں ایک فری ہینڈ دیں, انہیں کہیں کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھائی دیتے ہیں, تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں, ان کو بچے کے جو پالنے میں پاؤں ہوتے ہیں, جو اپنے جو پیروں کو حرکت کر رہا ہوتا ہے, ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا اور یہ بڑا ہو کر کس فیلڈ میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے اسکلز اس شعبے میں زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں بچہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک فری ہینڈ دے دیں, آپ اپنی رائے اس کو ضرور دے دیں, اپنی تجویز اسے ضرور دے دیں, اور اس کے بعد بچے کو فری ہینڈ دے دیں, اس کو چھوڑ دیں کہ بیٹا آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس کو انٹروڈکشن دے دیں کہ معاشرے میں آج کل تعلیمی میدان میں آپ کے پاس یہ آپشنز اویلیبل ہیں, آپ ان آپشنز کو اویل کر سکتے ہو, یہ ڈائیورس فیلڈ اویلیبل ہیں, اور ان فیلڈز کا انتخاب کر کے آپ ان ایریاز میں جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد بچے پر چھوڑ دیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے, اور جب وہ انتخاب کر لے گا, اپنی مرضی کے ساتھ وہ انتخاب کر لے گا, تو آپ یقین مانیں وہ دن رات محنت کرے گا اور ایک کامیاب انسان بن کر دکھائے گا آپ کو. جی سر, ابھی ایک سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ پاکستان کی حکومت کیریئر کاؤنسلنگ کو لے کر کیا کام کر رہی ہے, اور اسے کیا کام کرنا چاہیے حکومت کو, اور اس کے علاوہ ہمارے اسکولز جو ہمارے کالجز ہیں, اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان کو پراپر کلاسز رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے, تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. کچھ تعلیمی اداروں میں آج کل کاؤنسلنگ سینٹر ضرور کھولے گئے ہیں جہاں پر طلباء و طالبات کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے مختلف فیلڈز کے حوالے سے. باقی جو آپ نے حکومت کے بارے میں پوچھا ہے, تو میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ حکومت کی سطح پر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہو. مختلف ذرائع ابلاغ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, جیسا کہ آپ ریڈیو پاکستان کا ذکر کر رہے تھے میرے انٹروڈکشن میں, تو ریڈیو پاکستان پہ ہم ایک پروگرام کرتے رہے ہم نوجوان. اس پروگرام میں ہم مختلف کریئر کاؤنسلرز کو, مختلف شعبہ زندگی سے کامیاب لوگوں کو بلاتے تھے, اساتذہ کو بلاتے تھے, پروفیسرز کو بلاتے تھے, ڈاکٹرز کو بلاتے تھے, اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلاتے تھے, اور بلا کر ان سے مختلف تجاویز, مختلف آراء اور مختلف شعبہ جات کے بارے میں معلومات لے کر اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے تھے. تو کچھ ذرائع ابلاغ ایسے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ طور پر کریئر کاؤنسلنگ کے سینٹرز قائم کیے گئے. البتہ میرے علم میں ایسا کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہو رہی ہو, تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, ہم نے پیرنٹس کے بارے میں بات کی, ہم نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کی, ٹیچرز جیسے پروفیسر یا ٹیچرز ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر وہ ایک کلاس ٹیچر ہیں یا اپنا وہ کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, وہ بچے کو کیسے موٹیویٹ کریں, ذرا اس بارے میں ذرا آپ بتائیں. ٹیچرز کو ذرا موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی فیلڈس کے لیے ان کو سپورٹ کریں, اور پراپر ان کو بتائیں کہ اگر وہ اس فیلڈ میں جاتے ہیں ان کو کیا بینیفٹس ہیں. اور فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ پیرنٹس کا پریشر ہے اور وہ کیسے اپنے پیرنٹس کو کنٹرول کریں. ہو سکتا ہے کہ کافی ٹیچر ہوتے ہیں کہ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹیچرز کے لیے ذرا آپ بتائیں. ٹیچرز کرتے ہیں ایسا, مختلف اساتذہ کو میں جانتا ہوں جو اپنے طور پر بچوں کو بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ کر آئے ہیں اسکولز کالجز میں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو گائیڈ کیا ہوگا, تو ٹیچر تو اپنا رول پلے کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ میرے اساتذہ کی محنت ہے. میرے اساتذہ نے مجھے گائیڈ کیا تو میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں, تو میرا خیال ہے اساتذہ گائیڈ کر رہے ہیں. ضرورت جس چیز کی میں محسوس کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر حکومتی سطح پر پالیسی کی ہے
کہ حکومت کوئی کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب دے, کوئی کریئر کاؤنسلر سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پر بچے آرا لے سکیں, تجاویز لے سکیں, کیونکہ دیکھیں یہ باقاعدہ طور پر ایک فیلڈ ہے, کریئر کاؤنسلنگ باقاعدہ طور پر ایک شعبہ ہے جس میں آپ بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے سائیکولوجیکل گراؤنڈز پر اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو حکومتی سطح پر پالیسی بننی چاہیے. باقی میرا خیال ہے اساتذہ اس بارے میں ضرور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہترین فیلڈز کا انتخاب کرنے میں مدد فراہم کر سکیں. اچھا سر، سوشل ورک کے حوالے سے آپ ماشاء اللہ سے 8 سے بھی آپ نے تعلق رکھا. یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں. آپ جی جیسے دیکھ ویلکم. رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہمارے جتنے بھی انٹرویوز ہیں ہم تقریباً لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کافی لوگ بے گھر بھی ہوئے, بے روزگار بھی ہوئے, کیونکہ مکانوں کے کرائے نہیں دے پا رہے. ایسی سچویشن کے اندر ہماری عام عوام کو اور اسٹوڈنٹ کو کیا رول ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اور سوشل ورک جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں, ہمارے جیسے کہ ایگزامپل دے دوں جے ڈی سی اور اس کے علاوہ ایدھی سیلانی کی کریں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے اور لوگوں کو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساقی اقبال نے فرمایا تھا, اور تاریخ گواہ ہماری کہ وطن عزیز پاکستان پر, اس قوم پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے اس قوم کے نوجوان ہر اول دستے میں شریک ہوئے ہیں, اور ہر اول دستے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے طور پر عوام پاکستان کی خدمت کی ہے, اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے. وہ 2005 کا زلزلہ ہو, 2010 میں آنے والا ہو بہت بڑا سیلابی ریلا ہو, آپ اس چیزوں کے گواہ ہیں, یا 2020 میں ہونے والا یہ لاک ڈاؤن ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات آئی نہیں ہے, مصدقہ اطلاعات کوئی نہیں آئی کہ کسی نے بھوک سے تنگ آ کر, ذرائع ابلاغ پر 1-2 خبریں آئی ہیں اس حوالے سے, لیکن ان پر بھی جب اسٹڈی کیا تو سمجھ میں یہی آیا کہ وہ کچھ ذہنی اور کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, نہیں تو ہمارے لوگوں نے محلے اور گلی کی سطح پر لوگوں کی خدمت کی. اور الحمدللہ اب تو لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نرمی کر دی گئی ہے اور لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں, دکانیں کھول دی گئی ہیں, کاروباری زندگی جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. لیکن جن دنوں یہ روکا گیا تھا, کاروباری زندگی سٹاپ ہو گیا تھا, بزنس آف ہو گئے تھے, لوگوں کی دیہڑیاں نہیں لگ رہی تھیں, لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, ہمارے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے بہترین کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. سیلانی ویلفیئر نے لوگوں کو ان کی دہلیز پر بغیر کسی تشہیر کے راشن پہنچایا ہے. میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر بھی کیا تھا کہ اگر ہم پاکستان میں ویسے تو بہت ساری فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن میں سر فہرست سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ رہا, اور ایدھی نے بہت اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ فیصل ایدھی صاحب کو خوش رکھے. فیصل ایدھی صاحب نے بہت اچھا کام کیا اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ایون دو اسی لاک ڈاؤن کے دوران جب کراچی میں ایک تیارہ گرا تو فیصل ایدھی نے جس طرح, ان کی طبیعت خود بھی وہ طبیعت ان کی بہتر نہیں تھی, لیکن روزے کی حالت میں گرمی کے ساتھ انہوں نے تمام تر امدادی کارروائیوں کو انہوں نے خود مانیٹر کیا. تو یہ یقیناً بہت عظیم کام تھا, اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا اجر دے. تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنے سوشل میڈیا پر فلاحی تنظیموں کے حوالے سے ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا, اپلوڈ کیا ہوگا, شاید آپ کی نظر سے وہ گزرا ہو, جس میں نے کہا تھا کہ وطن عزیز پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بہت مضبوط نیٹ ورک ہے, اور دعوت اسلامی نے وہ انقلابی کام کیے ہیں ان لاک ڈاؤن کے دوران احسن بھائی کہ دل خوش ہو جاتا ہے, جو کہ مذہبی لوگوں کا ایک حسین چہرہ ہے. میرا ایک کالم بھی چھپا تھا, آپ نے اگر پڑھا ہو تو, اس میں نے یہ بتایا تھا کہ دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا کام ہمیں دکھائی دیا اس لاک ڈاؤن کے دوران, دعوت اسلامی کے نوجوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی عطیات دی ہے. آپ خود بھی گئے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے, آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. تھیلیسیمیا کے مریضوں کو انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے خون کے عطیات دیے. لیکن سب سے زیادہ جو عطیات جمع ہوئے, حسن نثار صاحب پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی. انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک آرگنائزیشن کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی خطرے میں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خون کے عطیات رک گئے. جب ان کی وہ تشہیر, وہ ان کی اور دیگر کئی صحافیوں کی جب ریکویسٹ دعوت اسلامی تک پہنچی تو دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری نے اپنے کارکنان کو حکم دیا کہ آپ جا کر دیں. تو کئی ہزار بلڈ بینکس کو کئی ہزار بلڈ بیگز ڈونیٹ کیے گئے. اچھا, پھر دوسرا کام جو ہمیں ان کا بہت انقلابی کام نظر آیا وہ تھا راشن کی تقسیم. اس کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے, میں نے جب ان سے رابطہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہر جو بھی ان کے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے اس کو کیش دے رہے ہیں.
کیش پیسے جا کر دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی ادویات لے سکیں, اپنے لیے راشن خرید سکیں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ جو ہے مخیر ہیں تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, اور اگر آپ جو ہے نیڈی ہیں, اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو بتا دیں. ایسا نہ باہر نکلیں گے آپ کو گلی میں کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار نظر آ جائے گا, کیونکہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں ان میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہمیں دعوت اسلامی کا ملتا ہے. اگرچہ دعوت اسلامی ایک تبلیغی جماعت ہے, وہ تبلیغ کے شعبے میں کام کرتی ہے, لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ان کی فلاحی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت ہمیں اچھی اور خوبصورت سرگرمیاں دیکھنے کو ملی. انجمن طلبہ اسلام کی سطح پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کراچی ڈویژن نے بہت اچھا کام کیا. میں ان کا سوشل میڈیا پیج دیکھتا رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں, انہوں نے ضرورت مند لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پہنچایا. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں بلا تفریق مسلک, مذہب, قوم, برادری, ہمارے لوگوں نے, پاکستانیوں نے, چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, کسی سیاسی جماعت سے ہو, کسی برادری سے ہو, انہوں نے بلا مسلک, مذہب, برادری, کسی چیز کی جو انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ جناب اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا, بلکہ ہر انسان نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی خدمت کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ امدادی سرگرمیاں کرنے والے ہم لوگ ہیں, صدقات اور خیرات دینے والا ملک ہے یہ. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے. باقی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر موقع پر الحمدللہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے لوگ ہیں. سر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. سر میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ کی کوئی پسندیدہ غزل جو آپ کے دل کو چھو جاتی ہو, غزل یا کوئی شعر ہو, تو آپ ہمیں ضرور سنائیں. سر غزل تو میں اب اپنی آپ کو سناتا, لیکن ابھی اپنی میں تھوڑی سی جو ہے میں ابھی اس کی تصحیح کر رہا ہوں. تو ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے, اور شعر تو میں نے آپ کو ایسے 2-3 سنا بھی دیے اپنے انٹرویو کے دوران, آپ نے ان پہ تعریف نہیں کی. یار احسن بھائی آپ کو تعریف کرنی چاہیے تھی, میں نے بہت اچھے اچھے شعر سنائے تھے. اچھا جی, وہ ایک شعر تھا مجھے کسی دوست نے سنایا تھا, وہ مجھے بڑا پسند آیا, اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر وہی کرتا ہوں. وہ انہوں نے کچھ یوں بتایا تھا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے. ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے, جھکنے والوں نے رفتیں دیکھی, ہم خود کو بلند کرتے رہے. تھوڑا سا طنزیہ ہے, لیکن یہ آج کل کی سوسائٹی کے حوالے سے, آج کل کے معاشرے کے حوالے سے ایک درس ہے, اور ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ حافظ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.